السلام علیکم، میں ہوں اشرف جاوید ملک اور آج ہم بات کر رہے ہیں ماحولیاتی پالیسی کے حوالے سے۔ ہر ایک ملک کی اپنی ماحولیاتی پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر جائزہ لیں ماحولیات کا اور ماحولیاتی پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں ان کا ماحولیاتی پالیسیز بنانے کا جو نظام ہے وہ ایک جیسا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی پالیسی ہے کیا۔ ہر ایک ماحولیاتی نظام جو ہے وہ قدرتی وسائل سے فطری طور پر جڑا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کمپنیوں اور سرکاری ایجنسیوں پر حکومت اپنے کچھ اصول لاگو کر دیا کرتی ہے۔ پالیسی، خاص طور پر ماحولیاتی پالیسی، ماحولیاتی انتظام کو چلانے کے لیے مختلف اداروں پر قوانین اور ضابطوں کا نفاذ کیا کرتی ہے، جیسا کہ فضلہ جات اور سیوریج کو ٹھکانے لگانے کے انتظامات، سائیکلنگ اور ری سائیکلنگ کے اصول، پائیدار ترقی کا کوئی ماڈل، یا پھر استعمال شدہ کوڑا کرکٹ جو ہے یا گندگی ہے اس میں کمی لانے کا جو طریقہ کار ہے یا کوئی ضابطہ ہے اس کا نفاذ۔ اسی طرح سے صحت عامہ کے جو مسائل ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے۔ یہ سارے جو ہیں ماحولیاتی پالیسی میں آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی پالیسی جو ہے اس کا نفاذ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ماحولیاتی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے علاقائی، مقامی، قومی یا پھر بین الاقوامی طور پر ماحولیات کے متعلق قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے، اور وہ پالیسیاں جنہیں پہلے طے کر لیا گیا ہو انہیں جانچ پرکھ سے گزارا جاتا ہے اور ان پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کچھ انتظامی ضابطہ کار پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ تو اس طرح سے کوئی پالیسی جو ہے ماحولیاتی حوالے سے نافذ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ضابطہ کاری کا عمل۔ مختلف ماحولیاتی سرگرمیوں کو ایک طے کردہ مطلوبہ میعاد کے مطابق بہتر معیار کے ساتھ منظم طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ماحول پر مختلف اشیاء و خدمات کے جو معیارات ہیں اس طرح سے قائم کیے جائیں کہ ماحولیات پر کوئی منفی اثر مرتب نہ ہو۔ موجودہ ماحولیات جو ہے اس کے حقیقی معیار کو بھی قائم رکھا جائے اور انسانی زندگی کے جو وسائل ہیں ان کے معیارات بہتر بنائے جا سکیں۔ خاص طور پر کارخانے ہیں یا فیکٹریاں ہیں یا ہمارے جو گھریلو زندگی کا نظام ہے، وہاں موجود نقصان دہ مادے جو ہیں، کیمیائی یا تابکاری عناصر جو ہیں، ان سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کا جو ہے تدارک کیا جاتا ہے، یا پھر جو آلودگی پیدا ہوتی ہے کارخانوں یا فیکٹریز سے اس آلودگی کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ اصول یا قواعد بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے آتی ہے بات مالی فوائد کی یا مراعات کی۔ کمپنیوں اور سرکاری اداروں میں ماحولیاتی معیارات کو بہتر اور سود مند بنانے کے لیے قدرتی وسائل کو مخلصانہ طور پر استعمال کرنے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یعنی مالی مراعات، سبسڈیز دی جاتی ہیں لوگوں کو، ٹیکسوں میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماحول یا ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی جو صنعتیں ہیں یا وہاں کام کرنے والے مزدور ہیں یا ملازم پیشہ لوگ ہیں، اگر وہ ماحولیاتی جو اصول یا ضابطے ہیں جن کا اطلاق کیا جاتا ہے فیکٹریز پر ان کا خیال نہیں رکھتے اور ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان کو یا تو ملازمت سے خارج کر دیا جاتا ہے، فارغ کر دیا جاتا ہے، یا ایسے جو کارخانے یا ادارے ہیں ان کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ ماحولیاتی تابکاری یا آلودگی جو ہے وہ نہ پھیلے۔ اس کے علاوہ اگلا جو عمل ہے وہ ہے ماحولیاتی رپورٹس کا۔ ہر ماحولیاتی پالیسی ایک تشخیصی طریقہ کار کا حاصل ہوتی ہے، اس میں لاگت کے فوائد کی وضاحت کی جاتی ہے۔ رپورٹس میں نئی صنعتیں لگانے یا کارخانے قائم کرنے میں جو ہے سب سے پہلے جو کردار ادا کرتا ہے جو بھی نظام، وہ رپورٹ کا نظام ہے کہ رپورٹ کیسی مرتب ہونی چاہیے۔ ہمیشہ رپورٹس ایسی مرتب کی جاتی ہیں کہ جن کے عملی
اطلاق سے یا ضابطہ کاری سے ایسے قوانین بنائے جا سکیں جن کی وجہ سے جو فیکٹری لگائی جا رہی ہے یا کارخانہ قائم کیا جا رہا ہے وہاں بنائی جانے والی جو سڑکات ہیں یا مکانات ہیں، وہاں جو حیاتیات موجود ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، وہاں کوڑا کرکٹ زیادہ نہ پھیلے، وہاں تعفن زیادہ نہ پھیلے، فضلہ جات کا ٹھکانے لگانے کا نظام موجود ہو یا ری سائیکلنگ کا نظام موجود ہونا چاہیے۔ اس طرح کی جو ہے نا رپورٹس مرتب کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اجازت دی جاتی ہے کہ وہاں فیکٹری یا کارخانہ لگایا جائے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایکو لیبلنگ کا کام۔ ایکو لیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا لیبل لگایا جائے، چسپاں کیا جائے مختلف اشیاء پر جو بنائی جاتی ہیں کارخانوں میں، جس کے اوپر یہ درج ہو کہ یہ جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی ہیں یا استعمال کرنے کی ہیں یا مشینیں ہیں، یہ انسانی زندگی کو یا دوسری جو حیاتیات ہے اسے نقصان نہیں پہنچاتی، ان میں کیمیکلز کا استعمال کم سے کم کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یا دوسرے جو کیمیائی مادے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، تو ان چیزوں کی ضمانت دی جاتی ہے۔ جیسے دودھ ہے تو اس میں بھئی کیمیکلز نہیں ہیں، تو اس کے اوپر لیبل لگایا جائے گا یہ بھئی فلاں کمپنی کا دودھ ہے اور اس میں فلاں فلاں انگریڈینٹس موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اجازت ناموں کے حوالے سے کہ اجازت ناموں کا تبادلہ یہ بھی ایک نظام ہے ماحولیات کے حوالے سے۔ کان کنی جنگلات کی کٹائی، ہائیڈرو کاربن کے استعمال یا کیمیکلز اور خوراک سے متعلق صنعتوں کو خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے، جنہیں ماحولیاتی پالیسی کے مطابق جانچنا بہت ضروری ہے۔ گو کہ کمپنیاں کاروبار کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یہ براہ راست طور پر ماحولیاتی نظام کو بگاڑنے میں بھی پیش ہیں۔ ان صنعتوں کو کاروباری اجازت ان شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ ماحولیات کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی دھواں ہے، کیمیکلز ہیں، کیمیائی فضلہ جات ہیں، اگر انہیں خارج کیا جائے تو انہیں ٹھکانے لگانے اور ماحولیات کو تابکاری سے بچانے کے لیے بھی ان کارخانوں کو پابند کیا جانا چاہیے۔ اگر ان کمپنیوں اور کارخانوں کی وجہ سے ماحولیات کو نقصان پہنچے تو اس نقصان کی تلافی کے بھی کوئی اصول و ضوابط ان کمپنیوں یا کارخانوں پر لاگو ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جناب عمل کیا جاتا ہے ISO سٹینڈرڈز پر۔ ماحولیاتی پالیسی کے جو ISO معیار کے ذریعے لاگو کی جاتی ہیں۔ ISO جو ہے انٹرنیشنل ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، آرگنائزیشنز پر جو لاگو ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز فار آرگنائزیشنز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز سٹینڈرڈائزیشن ماحولیات، اشیاء و خدمات اور تنظیموں کے مختلف معاملات پر نظر رکھتا ہے، بین الاقوامی ماحولیاتی معیارات کو طے کرتا ہے جو 1996 میں شائع کیے گئے تھے۔ یہ اصول ماحولیاتی مقاصد کو ممکنہ نقصان کے معاوضے کے طور پر نافذ کرتا ہے، اور یہ وسائل کے بہتر استعمال، ماحولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی ہر ممکن کاوش پر عمل کرتا ہے، اور ماحولیاتی قوانین کے جو طے شدہ وعدے ہیں ان پر عمل کرواتا ہے۔ اس کے بعد جناب آتا ہے نمبر ماحولیاتی پالیسی کا۔ اس کی کیا مثالیں ہیں؟ زمین یا دھرتی پر موجود ہر ایک کمپنی یا کارخانے پر ماحولیاتی پالیسی کا اطلاق لازمی ہوتا ہے تاکہ ان پر مندرجہ ذیل اقدامات کا نفاذ کیا جا سکے۔ جیواشم ایندھن کی بجائے برقی توانائی کے استعمال کو عام کیا جائے۔ نمبر 2، ری سائیکل شدہ کاغذ کو دوبارہ استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، سیاہی اور کاغذ کے استعمال کو کم کیا جائے۔ ٹیکنالوجی یا آن لائن تحریر یا تکنیک کے نظام کو فروغ دیا جائے۔ نمبر 4 ہے سبز طریقوں کے لیے حکمت عملیوں کے ذریعے سے موجود عملے کو خبردار کیا جائے کہ ان کی تعلیمی استعداد کار کو بھی بڑھانا ہے اور ان کی مزید حوصلہ افزائی کی جائے۔ نمبر 5، ایئر کنڈیشننگ، پانی، بجلی اور حرارتی توانائی کے استعمال سے ماحولیاتی مضر اثرات کو کم کرنے کی ممکن کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کا ایک سربراہی اجلاس برائے موسمیاتی تبدیلی ہوا تھا۔ اس کے جو مندرجات ہیں اس میں زمین پر ماحولیاتی آلودگی کے تیز تر پھیلاؤ کی وجہ سے جو کمپنیاں یا کارخانے ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں اس پر غور کیا گیا، اور اس نظام کو جس سے گرین ہاؤس گیس پیدا ہوتی ہے کم کرنے کے لیے 6 جو ہے گیسیں ہیں یہ معاہدہ کیا گیا کہ یہ پیدا نہیں کی جائیں گی یا ان کے اخراج میں کمی کی جائے گی۔
جو گرین ہاؤس اثرات کا باعث ہیں۔ ان میں میتھین ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، ہائیڈرو فلورو کاربن ہے اور ہیکسا فلورو کاربن سلفر ہے۔ یہ سب گلوبل وارمنگ کے زیادہ سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اس معاہدے پر 83 ممالک نے دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد جناب 2001 کا کنونشن ہوا جس میں 180 ممالک کا معاہدہ ہوا تھا۔ 2015 میں پیرس کا معاہدہ ہوا جس پر 4 نومبر 2016 کو دستخط کیے گئے۔ اس معاہدہ کے مطابق کہا گیا کہ آئندہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی، جس کے مطابق عالمی درجہ حرارت میں 2 درجے سینٹی گریڈ تک کمی لائی جائے گی۔ یہ معاہدہ پائیدار ترقی کا خواہاں ہے۔ اس پر 2020 میں مزید عمل درآمد کی کوششیں کی گئیں۔ اس سے پہلے 2019 میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد جناب ایک ایجنڈا لایا گیا ہے، اس کے کچھ مندرجات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 2030 تک کا ایجنڈا ہے۔ اس میں پائیدار ترقی، ماحولیات کا تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی 2030 تک کے ایجنڈے کے نمایاں اور اہم اہداف ہیں۔ تو اس ایجنڈے سے پہلے جو پیرس کانفرنس منعقد ہوئی تھی 2016 میں، اس میں امریکہ نے دستخط نہیں کیے تھے، چین نے دستخط کیے تھے، فرانس نے بھی کیے تھے اور امریکہ پر شدید تنقید کی گئی تھی دستخط نہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن جب جو بائیڈن نے حکومت سنبھالی تو امریکہ نے بھی اس پر دستخط کر دیے۔ لیکن کیا یہ سارے ممالک اپنے معاہدوں پر عمل درآمد کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے پیش رفت میں بہت سست رفتاری پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو 2030 کا جو ایجنڈا ہے اس کے جو مقاصد ہیں اس میں پانی کی دستیابی ہے، پائیدار انتظام پانی کا، اس کی ضمانت، محفوظ اور پائیدار سستی توانائی تک رسائی ہو گئی، کھیت اور پیداوار کے بہتر طریقوں کی افزائش اور ان کا نفاذ، موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات سے بچاؤ، سمندر اور سمندری وسائل کی حفاظت، زمینی ماحولیاتی نظام کی حفاظت، بحالی اور بہتر استعمال کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش، اس پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب جنگلات کی افزائش اور حفاظت کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ ان پر ممکن توجہ دی جائے گی، صحرا بندی سے بچاؤ کہ یہ جو صحرا بڑھ رہے ہیں ان میں کمی لائی جائے، زمین کو بنجر پن سے بچایا جائے اور اسے دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے۔ اس کے علاوہ حیاتیاتی جو تنوع ہے اس کے نقصان سے بھی بچا جائے۔ آخر میں جو معاملہ ہے وہ ہے ماحولیاتی پالیسی کے مسائل کا۔ ماحولیاتی پالیسی جو بنائی جاتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، اس میں بعض جو سیاسی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بظاہر تو یہ ساری پالیسیز دستخط ہو جاتی ہیں اور ان پر عمل درآمد کے لیے قواعد بھی بنا لیے جاتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی سے ان پر عمل نہیں کیا جاتا، بس صرف سیاسی کارکردگی دکھانے کے لیے ہی ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، یا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے کام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 35 سال میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے 1/3 جنگلی جو حیات ہیں دنیا ان سے محروم ہو گئی ہے، اور آسٹریلیا میں ہونے والی جو آتش زدگی ہے جناب، اس میں 50 کروڑ سے زیادہ جنگلی حیات معدوم ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ٹن کاغذ بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ 17 بڑے درخت کاٹنا پڑتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ جو پیش آ رہا ہے ہمیشہ سے، وہ ہے سطح سمندر کے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، اور اس کے ساتھ جو ہے پلاسٹک کا جو بہت زیادہ استعمال ہے ہمارے ہاں، وہ بھی ایک ایسا خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی، انسانی صحت، سمندری حیات جو ہے ان کی تباہی جیسے معاملات اور مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ تو آج بنیادی طور پر جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے یا ماحولیات کے حوالے سے دنیا بھر میں، تو آج ہم نے ماحولیاتی پالیسیز کے حوالے سے بات کی ہے تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ پائیں کہ ماحولیاتی پالیسی کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا تعارف کروایا اور اس کے نفاذ، ضابطہ کاری، مالی فوائد مراعات، سبسڈیز، ماحولیاتی رپورٹس، ایکو لیبلنگ، اجازت ناموں کا تبادلہ ہو گیا، ISO سٹینڈرڈ، ماحولیاتی پالیسی کی جو مثالیں ہیں، اور پھر اقوام متحدہ کے جو اجلاس ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے،
اور پھر آخر میں جو ہے نا ہم نے بات کی ہے آج 2030 کا جو ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے ماحولیاتی پالیسیوں کے حوالے سے، اس پر ہم نے بات کی۔ تو امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور دوبارہ انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔